السلام علیکم دوستو، آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیوں کیا اور بعد میں اسے قتل کیوں کیا۔ مفسرین حضرات نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کو وعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال لے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اونٹنی کی صفات بھی بیان کرنے میں غلو سے کام لیا، اور وہ 10 ماہ حاملہ ہو اور قلم بے قد کی ہو اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالے کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے، جو مقدر تھا نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پٹنے کا حکم دیا تو ان سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان، معاملہ ہیبت ناک، منظر قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندع تھا، یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ جندع نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن حلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ مسلمانوں میں ایسے ایک شخص نے اس کے بارے میں کچھ اشعار کہے۔ آل عمر کی جماعت نے شہاب کو اللہ کی نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلوایا، جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا، جس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے۔ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر ضوابط کو نہ سمجھ، لیکن آل حجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا، ھذا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیماً و تشریفاً کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبد اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ اونٹنی میرا سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی اور جہاں سے چاہے چرے گی، اور ایک دن چول کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی اور اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے تاکہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام اور نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جبکہ اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کونچیں کاٹ دے تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائے اور سکون حاصل ہو۔
اور پانی بھی کھلا مل سکے، اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت اور مزین کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک میں یوں کھینچا ہے، ترجمہ: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ وقدارہ بن سالف بن جندو نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ اور نیلے آنکھوں والا تھا کہ وجود پر دبے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ولد الزنا حرامی تھا اور سالف کے گھر پیدا ہوا۔ حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا، اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک اتفاقی فیصلہ تھا، اس لیے ان کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس اونٹنی کے قتل پر ابھارا، اور ان میں سے ایک نام دوخا تھا۔ یہ مالدار خاندانی عورت تھی اور اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسروع کو بلایا اور اس پر اپنے آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام عنیزہ تھا، یہ ایک کافر اور بوڑھی عورت تھی۔ دوسری عورت کا زوائب بن عمرو خاوند تھا، اس سے 4 بیٹیاں تھیں، یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدارہ بن سالف سے کہا کہ اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گا۔ اسی طرح یہ دونوں نوجوان اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو 7 آدمی اس کے ساتھ اور مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں باغ دول کرتے تھے اور انہی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہتے، تو قبیلے کے دوسرے لوگ بھی ان کی بات مان لی اور ان کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گاٹ لگائی۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مسروع نے، جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قدارہ بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے ان پر حملہ کیا اور اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا، تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ حیلہ کر سکے۔ پھر قدارہ نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا۔ 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ، میری ماں کہاں ہے؟ اور پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنے ساتھی کو بلوایا اور ایک وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ لی۔